بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ خاص بات چیت ہمیں زمانوں پیچھے لے جا رہی ہے، ایک ایسی قوم کے پاس جس کی طاقت کی مثالیں دی جاتی تھیں مگر جن کا انجام بہت سبق سکھانے والا تھا۔ ہم پیغمبر ہود علیہ السلام اور عاد کے لوگوں کی کہانی پر غور کریں گے، جیسا کہ ہمارے سروتوں خاص کر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ طاقت، تکبر، پھر انکار اور الہی عذاب کی ایک بہت اہم داستان ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ واقعہ ہے پیغمبر نوح علیہ السلام کے طوفان کے کافی عرصے بعد کا۔ قرآن میں بتاتا ہے کہ عاد قوم وہ یمن اور عمان کے بیچ الاقاف نام کے علاقے میں رہتی تھی۔ الاقاف کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اونچے ٹیلے۔ اچھا، ریت کے ٹیلے۔ اور وہ لوگ مطلب کوئی معمولی لوگ نہیں تھے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے طاقتور، لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے اور ہنرمند بھی کمال کے۔ آپ اندازہ کریں، وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل اور بہت اونچی اونچی میناریں بناتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے، اتنی ترقی، اتنی طاقت، لیکن لگتا ہے یہی جو بے پناہ طاقت تھی اور شان و شوکت، یہی ان کے غرور کا سبب بن گئی، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ انہیں گمان ہو گیا کہ بھئی ہم تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ہمیں کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا، اور اسی گھمنڈ میں وہ اس ہستی کو بھول بیٹھے جس نے انہیں یہ سب دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ نام بھی ملتے ہیں ان کے، صدا، سمود اور ہرا۔ مطلب شرک میں مبتلا ہو گئے پوری طرح سے۔ اور یہ صرف بت پرستی ہی نہیں تھی، یہ اللہ کی نعمتوں کا ایک طرح سے کھلا انکار تھا۔ تو اسی گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے انہی کی قوم میں سے ایک نیک، سمجھدار اور بہت صبر والے شخص کو چنا، ہود علیہ السلام۔ جی، ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کا پیغام وہی تھا جو ہر نبی کا ہوتا ہے، بالکل صاف اور سیدھا، جیسا قرآن میں بھی آتا ہے سورہ الاعراف میں آیت 65، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن اتنی صاف بات کا ان پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ مجھے شک ہے کوئی ہوا ہوگا۔ اثر تو چھوڑیے، انہوں نے تو نہ صرف ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہیں کہنے لگے کہ تم تو دیوانے ہو، ناسمجھ ہو۔ عجیب بات ہے، جو ان کی بھلائی کے لیے آیا اسے ہی۔ خیر، انہوں نے کیا کہا پھر؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھئی ہم اپنے باپ دادا کے جو طریقے ہیں، جو دیوتا ہیں، انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو سراسر تکبر تھا، انکار تھا۔ دیکھول، یہ صرف جہالت نہیں تھی، یہ تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ لیکن پیغمبر ہود علیہ السلام نے کمال کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ لگاتار انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی طاقت دی ہے، کیسی زرخیز زمین دی ہے، باغات دیے ہیں، خوشحالی دی ہے، اور ساتھ ساتھ چتاتے بھی رہے کہ دیکھو ناشکری کرو گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پر لگتا ہے ان کی نصیحتوں کا ان پر الٹا ہی اثر ہوا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا۔ وہ اور زیادہ مغرور ہو گئے، ان کا اہنکار تو جیسے آسمان چھونے لگا۔ وہ کھلے عام کہنے لگے اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے، جیسا قرآن سورہ فصلت آیت 15 میں بتاتا ہے، من اشد منا قوہ، مطلب ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ سوچئے، یہ صرف ہود علیہ السلام کو چیلنج نہیں تھا، یہ تو سیدھے اللہ کی قدرت کو چیلنج تھا۔ اللہ اکبر۔ ہود علیہ السلام نے انہیں پھر چیتایا کہ ارے بھائی، جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے وہ یقیناً تم سے کہیں زیادہ، بے شمار زیادہ طاقتور ہے۔ مگر وہ کہاں ماننے والے تھے، وہ اپنی اکڑ میں ہی رہے۔ اور جب سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، تب اللہ کا فیصلہ آیا ہوگا۔ جی، تب اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ آسمان پر پہلے تو بادل ایسے گھرے کہ انہیں لگا شاید بارش ہوگی، وہ خوش بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ان بادلوں سے پانی نہیں برسا، ان سے ایک سوکھی، تیز گرجتی ہوئی اور بہت ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بھیانک ہوا، بہت بھیانک۔ قرآن اسے ریحن سرسرین آتیہ کہتا ہے، ایک ایسی زوردار چیختی ہوئی برفیلی آندھی جو قہر بن کر ان پر ٹوٹی۔ اور یہ کوئی ایک آدھ گھنٹے کی بات نہیں تھی، یہ لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ 7 راتیں اور 8 دن؟ ہاں، سورہ الحاقہ کی آیت 6 سے 8 اس کا نقشہ کھینچتی ہیں کہ اس ہوا نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے وہ جو عالیشان محل تھے وہ کھنڈر بن گئے، اور ان کے وہ طاقتور جسم وہ زمین پر ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہوں۔ سب کچھ فنا ہو گیا سوائے ان کے جو ایمان لے آئے تھے۔ جی، صرف پیغمبر ہود علیہ السلام اور ان کے وہ تھوڑے سے ساتھی جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اللہ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے بچا لیا۔ وہ لوگ پھر اس علاقے سے ہجرت کر گئے اور کہیں اور جا کر انہوں نے امن کی زندگی گزاری۔ سبحان اللہ۔ اس پوری داستان میں سبق تو بالکل آئینے کی طرح صاف ہے جی، کہ غمنڈ
اور اللہ کی نعمتوں کا انکار یہ صرف اور صرف تباہی لاتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کرنا اور اللہ پر یقین رکھنا، یہی نجات کا راستہ ہے، بالکل، یہی کامیابی دلاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک گزری ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نشانی ہے نا۔ جی ہاں، ایک آیت ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ شعراء میں آیت 139 میں اس قصے کے بعد اللہ فرماتا ہے، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کئی صورتوں میں جیسے سورہ ہود، سورہ الاعراف، الشعراء، فصلت، الحقہ اس قصے کو دہرایا گیا ہے، تاکہ لوگ بھولے نہیں۔ ہاں، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں۔ تفسیر کی کتابوں میں جیسے تفسیر ابن کثیر ہے یا تفسیر الجلالین، ان میں اس کی اور بھی تفصیلات ملتی ہیں۔ اللہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اسی کے پاس ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یقیناً یہ واقعہ آج بھی ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں، بالکل ہیچ ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ کیا آج کے دور میں جب انسان اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی طاقت پر اتنا نازا ہے، اتنا گھمنڈ کرتا ہے، کیا اس پرانی کہانی میں آج کے لیے بھی کوئی سبق چھپا ہے؟ قوم عاد کی طرح اگر چیتاونیوں کو نظر انداز کیا جائے، تکبر میں مبتلا رہا جائے، تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال واقعی غور کرنے لائق ہے۔ تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں پریوار کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیران۔